نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان فرمایا اور انہیں اور ان کی قوم کو بہت بڑی سختی سے نجات بخشی، اور ہم نے ان کی مدد فرمائی تو وہی غالب ہوئے۔ سورہ صافات کا چوتھے رکوع کا آغاز ہوا، اور یہاں سے اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام پر جو انعامات کیے، جو احسانات فرمائے، یہاں سے اس کا بیان شروع ہوا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام پر احسان فرمایا کہ انہیں نبوت اور رسالت عطا فرمائی، اور اس کے علاوہ دینی اور دنیاوی نعمتوں سے نوازا۔ پھر دوبارہ احسان کا ذکر فرمایا کہ ہم نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام کو اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو بہت بڑی سختی سے نجات بخشی۔ کہ وہ کون سی نجات تھی؟ تو وہ نجات یہ تھی کہ فرعون اور جو اس کی قوم، ظالم قوم قبطی جو تھے، فرمایا قبطیوں کے ظلم و ستم سے انہیں رہائی تھی۔ بنی اسرائیل مظلوم کیوں ہوئے؟ ان پر ظلم کیوں ہوا؟ اس کا سبب کیا ہوا؟ تو اس کو علماء نے لکھا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام کے جو آباء و اجداد اپنے والد یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ان کی سلطنت میں مصر تشریف لے گئے تھے۔ یہ پیچھے آپ سماعت کر چکے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر بلا لیا تھا، اور پورا آباء و اجداد آپ کا مصر ٹرانسفر ہو گیا تھا، اور وہیں جو آپ کی دوسری اولاد تھی بنی اسرائیل، وہ وہیں قیام پذیر رہے۔ اور جو فرعون کی حکومت آئی تو اس نے تکبر اور سرکشی کی اور بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا اور انہیں قبطیوں کا خدمتگار بنا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور احسان کا ذکر کیا کہ فرمایا کہ ہم نے قبطیوں کے مقابلے میں دلائل اور معجزات کے ساتھ ان کی مدد فرمائی، اور تو وہی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی فرعون اور اس کی قوم پر ہر حال میں غالب رہے، اور آخر کار فرعون غرق ہوا، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے سلطنت اور حکومت بھی دوبارہ عطا فرمائی۔ اسی احسان کا ذکر اور مزید جو احسان ہوئے وہ سنیے کیا ہوئے۔ فرمایا وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہم نے ان دونوں کو روشن کتاب عطا فرمائی اور انہیں سیدھی راہ دکھائی۔ ایک احسان یہ فرمایا کہ ہم نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام کو روشن کتاب عطا فرمائی، کہ وہ کتاب کہ جس کا بیان بلیغ اور حدود اور احکام وغیرہ کی جامع ہے۔ وہ کون سی کتاب ہے؟ وہ میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ وہ توریت شریف ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا واسطہ توریت عطا فرمائی، یعنی بغیر کسی فرشتے کے اللہ نے ڈائریکٹ آپ کو توریت عطا فرمائی کوہ طور پر۔ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جو توریت ملی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے ملی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بلا واسطہ عطا ہوئی، اور حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے عطا ہوئی۔ اور پھر اللہ نے ایک اور احسان کا ذکر کیا، فرمایا کہ انہیں عقلی اور سمعی دلائل سے دین حق پر مضبوطی سے قائم رہنے اور باطل سے بچے رہنے اور حق کے ساتھ وابستہ رہنے کی اللہ نے انہیں توفیق عطا فرمائی۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ دین حق پر اگر مضبوطی سے کوئی قائم رہے، باطل سے بچا رہے اور حق کے ساتھ وابستہ رہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو یہاں اسی احسان کا ذکر اللہ نے اپنے نبیوں کے لیے فرمایا۔ آگے ارشاد فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى
و ہارون، اور پچھلوں میں ان کی تعریف باقی رکھی، اور موسیٰ اور ہارون پر سلام ہو۔ پھر اللہ نے ایک اور احسان کا ذکر کیا کہ فرمایا بعد میں آنے والوں میں ان کے اچھے ذکر کو ہم نے باقی رکھا۔ یہاں بعد میں آنے والوں سے کون مراد ہیں؟ تو مفسرین نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور حضور کی امت میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا جو ذکر خیر ہے، ان کی تعریف اور ان کی ثنا، اور یہ اللہ نے آج تک باقی رکھا۔ اور یہ جو آپ کے امتی تھے انہوں نے رد و بدل کر دیا، اور وہ کیسے یہودی ہیں کہ جو اور اس طرح جو ماننے والے آپ کے ہیں لیکن وہ اپنے نبی کا اس طرح ذکر نہیں کر پاتے جیسے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی امت کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر بھی اچھے الفاظ کے ساتھ تعریف و ثنا ان کا کرتی ہے، اور انشاءاللہ جب تک یہ قیامت تک یہ قرآن حکیم موجود ہے ان کا ذکر خیر ہوتا رہے گا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا جیسے آپ نے تمام نبیوں کے ذکر میں سنا پیچھے بھی، سلام علی ابراہیم، سلام علی نوح فی العالمین، یہ دیکھیے یہ اللہ کی سلامتی ہے، تو یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا سلام علی موسیٰ و ہارون۔ اس کے دو معنی علماء نے کیے کہ قیامت تک مخلوق ان دونوں بزرگوں کو سلام بھیجتی رہے گی اور ان کا ذکر خیر کرتی رہے گی۔ دوسرا معنی علماء نے اس کا یہ کیا کہ خالق کی طرف سے وہ دونوں بزرگ جو ہیں، دونوں نبی جو ہیں، وہ ہمیشہ امن و سلامتی میں رہیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک نیکی کرنے والوں کو ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں، بے شک وہ دونوں ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جس طرح ہم نے فرعون کے مظالم سے نجات دے کر قبطیوں کے مقابلے میں ان کی مدد کر کے حدود اور احکام کی جامع کتاب توریت شریف عطا کر کے اور قیامت تک ان کا ذکر خیر باقی رکھ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بہترین جزا اللہ نے عطا فرمائی، اور فرمایا اسی طرح جیسے ہم نے دونوں نبیوں کو عطا کی اسی طرح سن لو کہ جو نیکی کرے گا فرمایا ہم اسے ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے صلہ ملتا ہے، اور اس سے معلوم ہوا کہ علماء نے لکھا کہ نیکی کرنے والوں کو دیگر ثوابوں کے علاوہ، یعنی جو نیکی کرتے ہیں ایک نیکی پر 10 سے 700 سے پھر اللہ جتنا چاہے، جس کے اندر جتنا اخلاص ہوگا اس کا ثواب تو اتنا ہی اس کا میٹر بڑھتا چلا جائے گا، لیکن علماء کہتے ہیں نیکی کرنے والوں کو دیگر ثوابوں کے علاوہ جو نیک لوگوں کو اللہ کی طرف سے جزا ملتی ہے وہ ہے ذکر خیر اور امن و سلامتی بھی اسے عطا ہوتی ہے، یعنی ذکر جتنا بندہ نیک ہو اللہ اسے امن و سلامتی عطا کرتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے اسے امن و سلامتی ملتی ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی اپنا ذکر خیر کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا ذکر اور اللہ تعالی ہم سب کو بھی امن و سلامتی عطا فرمائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ انہما من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ دونوں ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہیں۔ اس آیت سے علماء کہتے ہیں اس بات پر تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ سن لو سب سے بڑی فضیلت اور سب سے اعلیٰ شرف جو ہے وہ کامل ایمان سے حاصل ہوتا ہے۔ ایمان جتنا کامل ہوتا چلا جائے گا اتنی ہی بڑی فضیلت اور اعلیٰ درجہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آگے ایک اور نبی کا ذکر فرمایا اور وہ ہیں حضرت الیاس۔ سنیے فرمایا وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک الیاس ضرور رسولوں میں سے ہے۔ یہاں سے حضرت الیاس علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ اللہ نے بیان کیا کہ حضرت الیاس کون ہیں، تو ان کا تعارف سن لیجئے کہ حضرت الیاس حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور آپ جو ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہت عرصے بعد بالابک اور ان کے اطراف کے لوگوں کی طرف مبعوث ہوئے۔ اب آپ یہ کہیں گے بالابک کیا ہے اور وہ یہ ہے کہاں پر،
تو اگلی آیت میں اس کا جواب آ رہا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بالابک اس جگہ کا نام کیوں رکھا گیا۔ یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ 4 پیغمبر جو ہیں وہ ابھی تک زندہ ہیں، ابھی تک 4 پیغمبر اللہ کے زندہ ہیں، 2 آسمان میں ہیں، 2 زمین پر ہیں۔ نمبر 1 علماء نے لکھا حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ دونوں زندہ ہیں اور آسمانوں میں موجود ہیں، اور 2 زمین پر زندہ ہیں۔ وہ کون ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام۔ اب ان دونوں کی ڈیوٹیز جو زمین پر ہیں کیا ہیں، وہ بھی علماء نے لکھی کہ حضرت خضر علیہ السلام کو سمندر پر ڈیوٹی دی گئی ہے، یعنی وہ اس پورے سمندر کے منتظم جو ہیں وہ اللہ نے آپ کو بنایا، اور حضرت الیاس علیہ السلام خشکی پر منتظم ہیں، یعنی پورا انتظام جو ہے اللہ نے یہ ڈیوٹیاں دی ہوئی ہیں تو وہ آپ اس کے منتظم ہیں۔ اور یہ دونوں ہستی جو زمین پر موجود ہیں، علماء نے لکھا کہ جب قیامت قریب آئے گی تو اس وقت یہ وفات پائیں گے، اور بعض اتنی روایتیں ملتی ہیں کہ بزرگوں نے حضرت خضر علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی ہے اور حضرت الیاس سے بھی، یعنی ان کی ملاقاتیں ملتی ہیں، اور یہ بزرگوں نے ان ہستیوں سے ملاقات کی ہیں۔ آگے سنیے اللہ نے کیا فرمایا، فرمایا اذ قال لقومہ الا تتقون اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین۔ جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں، کیا تم بعل بت کی پوجا کرتے ہو اور بہترین خالق کو چھوڑتے ہو، اللہ جو تمہارا رب اور تمہارے اگلے باپ دادا کا بھی رب ہے۔ یہ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اے لوگو کیا تمہیں اللہ کا خوف بالکل نہیں، تم اللہ کے علاوہ معبود کی عبادت کرنے پر یعنی جو اللہ کے علاوہ جو تم نے بت بنایا ہوا ہے جس کا نام بعل ہے، اور اس کی تم پوجا کرتے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، تو تم اس کے عذاب سے ڈرتے نہیں، اور تم اس کی پوجا کرتے ہو اور اسی سے بھلائیاں بھی مانگتے ہو، اور اس رب کی عبادت کو چھوڑ دیتے ہو کہ جو بہترین خالق ہے اور وہ تمہارا رب ہے، تمہارے اگلے باپ دادا کا بھی رب ہے۔ ابھی یاد رکھیے گا یہ بت جو تھا اس کا نام بال تھا جو قرآن نے بتایا۔ ان کے بت کا مفسرین نے یہ لکھا کہ یہ سونے کا بنا ہوا تھا، اور یہ اس کی لمبائی جو تھی 20 گز تھی، اور اس بت کے 4 منہ تھے، اور یہ لوگ اس بت کی بہت زیادہ تعظیم کرتے تھے۔ جس مقام پر یہ بت رکھا ہوا تھا اس جگہ کا نام بک تھا، بک۔ تو اب یہ بت کیونکہ اس مقام پر تھا تو اس وجہ سے اس مقام کو جو یہ مشہور ہو گیا بالابک، یہ جگہ کا نام ہی بالابک ہو گیا، اور یہ ملک شام کا ایک شہر ہے۔ آج بھی آپ سرچ کریں گے گوگل پر تو آپ کو یہ مل جائے گا بالابک، تو یہ وہ مقام ہے ملک شام کے ایک شہر میں جس کا اللہ نے یہاں ذکر کیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ نے فرمایا فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ۔ پھر انہوں نے اسے جھٹلایا تو وہ ضرور پیش کیے جائیں گے مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قوم نے حضرت الیاس علیہ السلام کو جھٹلایا تو وہ اپنے جھٹلانے کی وجہ سے قیامت کے دن ضرور ہمارے عذاب میں حاضر کیے جائیں گے اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ البتہ اس قوم میں سے اللہ کے وہ برگزیدہ بندے حضرت الیاس علیہ السلام پر جو ایمان لائے، اللہ نے انہیں عذاب سے نجات دی اور انہوں نے عذاب سے نجات پائی۔ فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ الْيَاسِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ہم نے بعد والوں میں ان کی تعریف باقی رکھی، الیاس پر سلام ہو، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے
اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہیں۔ یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا الیاسین آیا، ابھی یہ ہم نے سنا کہ الیاس، تو یہ الیاسین کیا ہے اس حوالے سے، باقی تو ترجمے سے آپ سمجھ گئے کہ جیسے اللہ نے پیچھے فرمایا اسی طرح ان کا بھی فرمایا۔ الیاسین جو ہے یہ بھی ایک لغت میں ہے اور اس کو الیاس ہی کہتے ہیں۔ الیاسین بھی الیاس کی ایک لغت ہے، جیسے کہ قرآن میں سینہ بھی آتا ہے اور سینین بھی آتا ہے، تو یہ دونوں سے مراد جو ہے وہ طور سینہ ہی ہے۔ تو اسی طرح الیاس بھی اللہ نے فرمایا، الیاسین بھی فرمایا، تو یہ ایک ہی ذات کے نام ہیں، یعنی کوئی الگ الگ ذات نہیں بلکہ حضرت الیاس ہی کے لیے الیاسین کی اللہ نے فرمایا۔ اور علماء نے فرمایا اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ حضرت الیاس پر اللہ کی طرف سے سلام ہو، اور دوسرا معنی علماء نے اس کا یہ لکھا کہ قیامت تک بندے ان کے حق میں دعائیں کرتے اور ان کی تعریف بیان کرتے رہیں گے۔ یہاں پر آج ہم نے 2 نبیوں کا ذکر سنا، اور کل آج 3 نبیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں ارشاد فرمایا وہ ہم نے سنا۔ کل انشاءاللہ حضرت لوط اور حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر خیر شروع ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سارے نبیوں کی صحیح معنوں میں تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو ہر قسم کی بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک جو کچھ سنا ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما دے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کو مولا کریم کثرت سے ذکر اپنا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تیرے محبوب کا کثرت سے ذکر کرنے والا بنا دے، درود و سلام کثرت سے پڑھنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہماری نمازوں میں اخلاص عطا فرما، خشوع خضوع عطا فرما، اخلاص کی دولت عطا فرما، للہیت عطا کر دے، اپنے اور اپنے حبیب کی سچی محبت عطا کر دے، حضور کا سچا غلام بنا دے، ہم سب کو سچا عاشق رسول بنا، ہر قسم کی بناوٹ یا منافقت جو ہمارے اندر ہو اللہ دور فرما دے۔ یا رب العالمین ہمیں قول و فعل میں ایک کر دے، ہر قسم کے تضاد سے بچا۔ یا اللہ اپنی پسند کا بندہ بنا دے۔ اللہ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں درس قرآن کی برکت سے سب کی جھولیوں کو دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔